بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر سورۃ القدر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور سارا کا سارا قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان دنیا کے اوپر نازل فرما دیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں نوبت بنوبت جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل ہوتا گیا۔ اس قرآن کریم کے نزول کی برکت سے اللہ پاک نے اس رات کو حیثیت عطا فرمائی، اور یہ بہت مبارک رات ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ایک شخص 1000 مہینے عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ اس ایک رات کے اندر عبادت کر لی جائے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا رہا، یعنی عبادت کرتا رہا، تو اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ لیلۃ القدر کو بہت زیادہ پہچاننے کی اور اس کی تلاش اور اس کی جستجو کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کی عظمت کی بنا پر اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ قدر والی رات ہے۔ یا دوسری وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں قابل قدر فرشتے، جن کا فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یعنی جبریل امین اور فرشتے اترتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ استغفار کی برکت سے بندہ قابل قدر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور ایک وجہ یہ ارشاد کی جاتی ہے کہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کے شان نزول میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جہاد فی سبیل اللہ، جو اسلام کا سرخیل ہے، اسلام کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے اللہ عالم اسلام کی نشاط ثانیہ فرمائے، اور اللہ دوبارہ سے خلافت کا نظام قائم فرما دیں کہ ساری قوم مسلمانوں کے تابع ہو کے رہیں، اور اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کے اندر چمکے۔ تو خیر، جب اس کا ذکر کیا تو صحابہ کو رشک آیا کہ بنی اسرائیل کے شخص اعمال میں اتنا آگے بڑھ گیا، تو اللہ پاک نے ان کے اس رشک کے اوپر ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ قدر نازل فرمائی۔ تفسیر مظہری کے اندر اس کو علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے، ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ مظاہر حق کے اندر آتا ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر اس امت کو ثواب زیادہ مل سکے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں، یعنی اس کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری راتوں کے اندر۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو طاق راتوں کے اندر تلاش کریں، طاق راتوں کے اندر تلاش کریں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اور طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کے اندر ان کو تلاش کیا جائے، اور اس کی بڑی علامات ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر کی اگلی صبح سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ یہ علامت دیکھی گئی، یعنی کسی بزرگ نے یہ علامت دیکھی تو وہ شب قدر تھی۔ ایسے ہی تفسیر قرطبی ہی کے اندر ہے کہ حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 27ویں شب سمندر پہ گیا، اس کا پانی میں نے دیکھا تو وہ میٹھا تھا، یعنی پانی کا میٹھا ہونا، سمندر کا پانی جو کہ کڑوا ہوتا ہے عام طور پہ، بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ فرمایا میں نے سمندر کا پانی دیکھا یا پیا تو مجھے وہ میٹھا ملا۔ ایسی شرح بخاری عمدۃ القاری کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی جب صبح ہوتی ہے تو شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکلتا، ورنہ روزانہ شیطان سورج کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے سینگ اس کے ساتھ ملاتا ہے تاکہ اس کے اثرات آ جائیں، اور لوگ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو خیر، شیطان اس رات کی صبح میں سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا ہے جی۔
اب فرمایا کہ شب قدر کے اندر معمولات کیا کیے جائیں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ علیہ السلام سے نقل کرتی ہیں، فرمایا کہ اس رات کو پاؤ تو اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا اہتمام کیا جائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر بزرگ ہیں اور اولیاء کاملین میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس عبادت کی رات کے اندر دعاؤں کے اندر لگنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، بلکہ عبادت کا مغز ہے. تو اس رات کے اندر خوب کثرت سے دعائیں کی جائیں، اللہ سے خیریں مانگی جائیں دنیا اور آخرت کی. اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی عبادت کر لینا افضل ہے، یعنی کہ نماز پڑھیں، دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، لوگوں کی خدمت کریں. بڑی بابرکت رات ہے، اللہ اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی علیہ السلام نے شعب الایمان للبیہقی کی حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پورا رمضان مغرب اور عشاء جماعت سے پڑھی اس نے شب قدر کا کافی حصہ پا لیا. کیونکہ دیکھیں یہ تو کامن سینس کی چیزیں انسان سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر جو رات ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے جی، ہماری رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جو ہے صبح صادق تک رہتی ہے. تو یہ دو نمازیں کم سے کم مغرب کی اور عشاء کی نماز اس کے درمیان رات میں پائی جاتی ہے. تو جس نے پورے مہینے اور ان آخری عشرے کی ان راتوں کے اندر کم سے کم اور کچھ بھی نہیں کیا، مغرب اور عشاء پڑھی تو مسجد میں جا کے پڑھی، یا مسجد میں کسی وجہ سے نہیں بھی پڑھ سکا تو نماز تو اس نے پڑھی نا، اور یہ نماز اس رات میں پائی گئی اور یہ رات شب قدر تھی. تو کچھ نہیں بھی ہوا تو کم سے کم مغرب اور عشاء کی نماز شب قدر کی عبادت میں شمار کر لی جائے گی کہ اللہ پاک شب قدر کے اندر اس کو شمار کر لیں گے اور اس کا ثواب شب قدر کے برابر انشاءاللہ اس کو ملے گا. تو کوشش کی جائے شب قدر کو پانے کے لیے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اعتکاف کا عمل اختیار کریں، اور جو بھائی، جو مرد، جو عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتے، کم سے کم آخری درجے کی بات ہے کہ اس پورے عشرے کے اندر نمازیں جماعت سے پڑھیں، تراویاں پڑھیں، کچھ تھوڑی بہت تلاوت، ذکر، عبادت کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں. اور امام حرم نے ایک بڑا اچھا عمل بتایا، ماشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے، عبد الرحمن السدیس. پچھلے سال ایک بڑی اچھی انہوں نے جو ہے ایک کلپ آیا، فرمایا کہ اس رات میں 2-3 اعمال کر لیں، زیادہ سے کم 2 نفل پڑھ لیں، 1 روپیہ صدقہ دے دیں، اور جو ہیں کچھ تلاوت کر لیں. کیونکہ اگر ہمیں عبادت کی یہ رات نصیب ہو گئی تو ہر عمل جو ہے 1000 سے اس کو جو ہے ضرب دے دیا جائے گا، 1000 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا وہ عمل. تو 1 روپیہ دیا تو 1000 کا ثواب، 2 نفل پڑھے تو 2000 کا ثواب، 1 سپارہ پڑھا تو 1000 سپاروں کا ثواب، کیونکہ اس رات کے اعمال کا ثواب 1000 سے جو ہے ضرب دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس عمل رات کی جو ہے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک نے اس کو چھپا کے رکھا اور اس میں حکمتیں بھی تھیں، ورنہ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ رات ہے، اور آپ اپنے حجرہ شریفے سے باہر تشریف لائے، لیکن 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھلا دیا. اس سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو جھگڑا بہت بری بلا ہے کہ پوری امت اس خیر سے محروم ہو گئی، اور دوسری اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ آج جیسے امت کی سستی پائی جا رہی ہے، اگر ایک رات پتہ چل جاتی تو صرف ایک رات ہی عبادت کرتے، کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھتا، باقی راتوں میں کوئی عبادت نہیں ہوتی. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو ہے تعین نہ ہونے کی وجہ سے 10 راتوں کی عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ رات متعین ہو جاتی اور لوگ اس کے باوجود بھی اس رات کے اندر گناہ کرتے، تو پتہ ہونے کے باوجود گناہ کرتے تو اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے تو وہ گناہ کرتے رہیں. تو گناہوں سے بچنا ہے اور اس رات کو توبہ کی رات بنایا جائے، اس رات کو توبہ کی رات بنایا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، پچھلی زندگی پہ توبہ کریں، جو ہمارے حقوق باقی ہیں ان کو ادا کریں، اپنے نماز روزے پورا کریں، لوگوں کے قرضے ادا کریں، لوگوں کی ناراضگیاں دور کریں، والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں. کیونکہ فرمائے کہ رمضان کی ہر شام اللہ پاک جہنم کے 10 لاکھ قیدیوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتے. مدمن الخمر یعنی شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتے، قطع رحمی کرنے والے کو، رشتے ناطے توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتے. اللہ پاک ہم سب کو یہ راتیں نصیب فرمائے اور ان راتوں کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے، اور ان راتوں کو خرافات سے بچ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھا گیا کہ لوگ ان راتوں کے اندر مخصوص اپنی مرضی کی عبادتیں جو مین میڈ ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھیں اور اس میں یہ صورتیں پڑھیں اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں اور اس کو جماعت سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد رات کو قبرستان چلے جائیں
اور صلاۃ التسبیح کی جماعتیں، یہ ساری کی ساری لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس نارمل نوافل جو پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک لیلۃ القدر کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مل جائے تو اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔